کعبے پر غلاف ڈالنے والا پہلا بادشاہ جو بیماری کی وجہ سے شفا پانے کے بعد اس نے پہلا چڑھایا تھا، یہ میرا آج کا ٹاپک ہے۔ تقریباً آج سے 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ توبہ یا تبا دراصل یہ ایک لقب ہے، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، یا پھر آپ کو ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ کئی کسرا ہوئے بادشاہ ہوئے، جیسے ہمارے یہاں بادشاہ یا راجا ہے، اس طریقے سے یہ لقب تھا۔ اور پھر قزار روس بھی کہا جاتا ہے، زار روس جو کہا جاتا تھا۔ اور اٹلی کے بادشاہ یا روم کے بادشاہ کو کیسر یا کیزر کہا جاتا تھا۔ اس طریقے سے یہ لقب ہے۔ جیسے نجاسی بادشاہ تو نجاسی بھی لقب ہوا کرتا تھا، ایتھوپیا کا حبشہ کا۔ تو یمن کا یہ بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا جو آفتاب پرست کہا جاتا تھا۔ دراصل یہ ہندوستان کے سناتن دھرم کے ماننے والے تھے، اور یہ تاریخ میں مختلف مورخین نے لکھا ہے جو یوٹیوب میں یعنی انٹرنیٹ پر موجود ہے کہ ان کی حکومت یہاں تک کہ چین اور ہندوستان کے علاقوں پر بھی تھا۔ بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ یہ بادشاہ مختلف اس کے حکومت ایشیائی یورپ کے علاقوں میں اور یہ آپ کے افریقن کنٹریز پر بھی تھا۔ تو یہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس 1,33,000 گھوڑ سوار فوج تھی اور 1,13,000 اس کے پیدل پیادہ تھے۔ اور جس علاقے کو یا ملک کو یہ جب فتح کرتا تھا تو وہاں کے 10 انٹیلیکچوئل دانشور طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، یا دھرم گرو کہہ لے یا پھر علماء گروپ کہہ لے، اہل علم دانش کو یہ جمع کرتا۔ اس طریقے سے تاریخ میں آیا ہے کہ کہیں 400 اور کہیں طاہر القادری نے 4000 کا بیان کیا ہے۔ تو یا تو یہ 400 علاقے فتح کیا یا 40 علاقے فتح کیا۔ تو یہ 4000 جو علماء کا گروپ تھا، یہ اتنے بڑے اہل علم بینس کو ساتھ میں رکھتا تھا۔ تو اس نے پھر ملک کو قبضہ کرنے کے نیت سے مکے پر گیا، جو حجاز کہلاتا تھا اس زمانے میں۔ بے آب و گیا بدو قوم تھے، مگر وہاں میلہ لگتا تھا سال میں ایک بار۔ یہ دراصل واقعہ ہے مکے کا جو میلے کا واقعہ، یہ 8000 سال جو آدم کی حبوط یعنی آدم کے دنیا میں تشریف لائے، آدم ہوا، اس کے زمانے سے وہاں میلہ لگنا شروع ہوا۔ ان کے بعد سے ہر سال لگتا تھا، یا آج تک یہ جاری ہے تقریباً 8000 سال سے۔ تو وہاں یہ لوگ آباد تھے، سال میں میلہ لگتا تھا۔ تو جب بادشاہ یہ مکہ میں ان کیا ہے تو وہاں کے لوگ بڑے بے فکر تھے، کوئی اس کے تعظیم نہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، 2.5 لاکھ قریب فوج تھی۔ اور تو یہ بہت غصے میں آیا کہ آخر وجہ کہ یہ لوگ ہمارا استقبال نہیں کیا، نہ ہم سے ڈرے نہ خوف، کچھ ہمارا تعظیم نہیں کیا، عزت نہیں کیا، احترام نہیں کیا۔ تو اپنے جو پڑھے لکھے مصابین طبقہ تھا اس کو بھیجا کہ ذرا پتہ کرو۔ تو وہ لوگ پتہ کر کے آئے، بولے کہ یہاں پر ایک بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے، یا اس کو سنسکرت میں سب سے بڑا شیوالا بھی کہا گیا ہے، جو مکیشور ناتھ یا مکتیشور ناتھ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات فیکٹ ہے جو میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو اس لیے یہ لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کو اعتماد اتنا کہ ہمارا سب کچھ حفاظت یہ لوگ یا بیت اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب سے بڑے عظیم نعمت ہے، ہم کیوں دوسروں کو اپنے خاطر میں لائیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ اب اس عبادت خانے کو بیت اللہ کو میں مسمار کر دوں گا اور یہاں کے لوگوں کو قتل عام کروں گا۔ جیسے فوج کو اٹیک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس کی بدن اکڑ گئی اور اس کے ناک منہ سے جو بدبودار خون پیپ بہنے لگی کہ لوگ بدبو سے قریب سے ہٹ گئے، اس کی بدن اکڑ گئی اور وہ بیمار پڑ گیا۔ ایک علاج و معالجہ کی بہت کوشش کی، اٹیک تو رک گیا، حملہ رک گیا، فوج رک گئی، بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ علاج معالجہ بہت کیا گیا لیکن سارے لوگ جواب دے گئے۔ آخر میں ایک روایت یہ ہے کہ کوئی ایک حکیم آیا، اور دوسری جو کہانی روایت بتاتی ہے کہ ایک جو 4000 علماء میں جو سب سے بڑا رئیس العلماء کہا جاتا ہے، جو وہ رات میں آیا کہ بادشاہ کا میں علاج کر دوں گا، اور وزیر اعظم سے کہا، تو وزیر اعظم کا نام الاماریس بتایا گیا ہے، تو میں علاج کر دوں گا، بادشاہ سے بات کرو، لیکن جو میں پوچھوں گا وہ سچ سچ بتائے گا۔ بہرحال بات طے پا گئی، مرتا کیا نہ کرتا ہے، اس کو ایک امید کی کرن نظر آئی۔ اب جانے کے بعد بولا کہ بادشاہ جو میں پوچھوں بتائے، یہ علاج بیماری آسمانی ہے اور علاج زمینی کر رہا ہے، کہاں سے صحیح ہوگا؟ یہ اللہ کا عذاب ایک ہے، آسمانی بیماری ہے، کوئی آپ نے غلط کام سوچا یا غلط کام کرنے کی نیت کی ہے جس کی وجہ سے ہوا، یا آپ سوچیں سچ بتائیں۔ مختلف باتوں ذہنوں پر غور کرتا رہا، زور ڈالتا رہا، بعد میں بتایا کہ ہاں میں نے جب اس بیت اللہ پر کعبے پر حملہ کرنے کی سوچا اور یہاں کے لوگوں کو قتل کرنے کے بارے میں خیال دل میں لایا اور حملہ کرنا چاہا، تب سے یہ میری بس ہو گئی۔ آپ دل سے توبہ کریں اور دل و دماغ سے اس بات کو نکال دیں
کہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کے لوگوں کو قتل کریں گے. یہاں جن لوگوں نے بھی غلط نگاہ ڈالی یا غلط کام کرنے کی سوچا یا حملہ کرنے کی، اس کے یہی حال ہوا. یہ اللہ کا گھر ہے. دل میں اس نے توبہ کیا تو اس کی کچھ حرکت ہوئی بدن میں، اور توبہ کیا تو اللہ سے جو مغفرت کے استغفار وغیرہ کیا، اس سے منہ موڑ لیا اور اس سے دل سے یکسر نکلا. اس کے صحت دھیرے دھیرے ٹھیک ہوئی، اور جب یہ صحت یاب ہو گیا تو غسل صحت کیا. غسل صحت کے بعد اس نے سب سے پہلا غلاف کعبہ پر چڑھایا، اور بعض یہ بھی روایت ہے کہ 7 غلاف اس نے چڑھایا، جس کی روایت آج تک کعبے پر جو غلاف چڑھنے کا ہے وہ یمن سے ہی چلا آتا ہے. اور حتیٰ کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں بات تاریخوں میں اور مختلف سائٹس پر بھی ذکر ہے کہ یمن والے ہی اس کی تعمیر و تعزیر، جو بھی سلائی وغیرہ پڑھائی کرنا، سونے کا کام کرنا، وہی زیادہ تر کرتے ہیں. یمن کا ہی یہ اسی بادشاہ تو بالحمیری کے دین ہے. یہ وہ بادشاہ تھا. اس کے بعد پورے مکے والوں کو دعوت کیا، پورے ضیافت کی، اور اپنے غلطیوں پر شرمندہ ہوا. اس کے بعد دوسرے علاقوں کو فتح کرتا ہوا چلا ہے. پھر مدینے کی طرف، مدینے میں بھی جب گیا تو وہاں بھی یہی کیفیت دیکھا، تو اس نے پوچھا، پھر بھیجا لوگوں کو، تو وہاں کی مٹی، وہاں کے کنکر پتھر، پھر کتابوں کو، وہاں کے لوگوں کا بیان سن کر کے کچھ لوگوں کا پتہ کیا کہ یثرب ہے. تو اس نے وہ وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ پڑھے تھے اپنی کتابوں میں کہ یہاں آخری نبی آنے والے ہیں. تو آخری نبی کی آمد کا سن کر کے اب یہ لوگ بولے کہ بھائی اب تو اس سے اچھی قسمت کا ہم لوگ نہیں جائیں گے. 4000 علماء. تو بادشاہ نے 4000 علماء کا گھر بنایا، اور یہ گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 منزلہ گھر بنایا. بنانے کے بعد کہ رسول اللہ آئیں گے تو یہیں ٹھہریں گے، یہ گھر ان کا ہے. اور یہ خط لکھ کر کے دیا تھا کہ جب وہ آ جائیں تو یہ خط ان کو دے دینا. وہی وہ راستہ جو اونٹنی وہاں بیٹھی تھی، وہ بادشاہ کا بنایا.